بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے کس طرح سے عملی نمونہ ہے۔ تو ان کی زندگی مختصر سے الفاظ میں چلے آئیں دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی وہ ایک معزز، پڑھے لکھے، بہادر، دلیر، معاملہ فہم ہونے کے ناطے سے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حق و باطل میں بہترین انداز میں تمیز کرنے والے تھے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کے لقب سے نوازا۔ ان کے اسلام لانے سے دین کو خوب تقویت و مضبوطی ملے۔ مسلمان جو پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسجد الحرام میں علانیہ نماز کرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے چھپ کر ہجرت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے اعلان ہجرت کی۔ انہوں نے باقاعدہ کفار کو للکارا کہ کوئی انہیں ہجرت سے روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ کفار ان سے خوف کھاتے تھے اور انہیں اللہ پاک کا خوف رہتا۔ کثرت سے رونے کی وجہ سے چہرے پہ 2 سیاہ لکیریں سی بن گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو امامہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا۔ ان پر تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ زمانے خلافت میں ایسا 19 جبہ پہنتے تھے جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ زمانے خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے 3 پیوند لگا رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو بیت المال میں سے خوب لے کر اپنی ذات پر خرچ کرتے، لیکن ان کی انکساری و خاکساری تھی جو امیر المومنین ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارے۔ یہ وہ خلیفہ تھے جن کی 22 لاکھ مربع میل تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جن ملکوں اور علاقوں کو فتح کر کے ان پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، ان میں عراق، شام، دمشق، حمص، یرموک، بیت المقدس، قصاریہ، ترکید، خوزستان، آذربائیجان، طبرستان، آرمینیہ، فارس، کرمان، سیستان، مکران، خراسان، مصر، سکندر، یہ سمیت دیگر علاقے شامل ہیں۔ اتنے عظیم خلیفہ کا نہ کوئی پروٹوکول، نہ حاکموں جیسے ناز نخرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اپنی رعایا کا خیال رکھنے کا اس حد تک اہتمام فرماتے کہ راتوں کو بھیس بدل کر گشت کرتے تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کا علم ہو سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ مسند احمد سے مروی ہے۔ ذی الحج کے آخری دنوں میں ایک فارسی غلام ابو لولو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوران نماز حملہ کیا۔ چند دن زخمی رہ کر انہوں نے جس ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، اس کی 1 تاریخ کو ہی شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارک کے برابر میں دفن ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز